نہیں. امام حسین نیزے کی نوک کے اوپر تلاوت کرنے والے. میرا امام نیزے کے اوپر تلاوت کرے, سر تن سے جدا ہو جائے پھر بھی تلاوت کرے. میں آج ان کا نام لینے والا میں زندگی میں بھی قرآن کو نہ کھولوں. یہ کیسی حسینیت ہے؟ یہ حسینیت نہیں. 10 محرم الحرام چند دن پہلے گزرا. یہ مہینہ وہی ہے جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بالخصوص اس کا جو پہلا عشرہ ہے اس میں آپ کا تذکرہ کیا جاتا ہے. سن 61 ہجری جس میں یہ واقعہ کربلا رونما ہوا, پیش آیا. اس میں سن 61 ہجری کے اندر یزید پلید جب یہ تخت پر قابض ہو گیا, وہ امت کی خواہش تھی, سلطنت کی خواہش تھی, تو اس وجہ سے بغاوت کی, امام کے خلاف بغاوت کی, اور وقت کا امام بلکہ امت کا امام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کے خلاف بغاوت کرتا ہے, سلطنت کے اوپر قابض ہو جاتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ اس کی بیعت نہیں کرتے. ابھی تو سلسلہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ووٹوں کا سلسلہ ہوتا ہے. آج کل ہم نے کوئی صدر لیڈر چننا ہو تو اس کے لیے ووٹ کاسٹ کیا جاتا ہے. تو اولین یہ نظام نہیں تھا. نظام یہ ہوا کرتا تھا کہ بیعت لی جاتی تھی, اور بیعت کے ذریعے سے یعنی ایک بندے کو نامزد کر لیا جاتا اور پھر سارے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے, اور بیعت کے ذریعے سے وہ سارے کے سارے سمجھ لیں کہ یہ تسلیم کر لیتے کہ ہم آپ کو اپنا حکمران مانتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس سے بیعت نہیں کی, یعنی اس کے تابع نہیں ہوئے. اور ہوتے بھی کیسے کہ آپ سچے کھرے سچے اور آگے پلید کہ وہ جو کہ سنت کا خیال نہ رکھنے والا, دین کو بگاڑنے والا, اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والا, جو کہ دین کے معاملات کو خراب کرنے والا, خواہشات کے پیچھے چلنے والا, اس کی پیروی آپ کیسے کرتے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مولا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ شیر خدا, اللہ کا شیر آپ کا لقب ہے. تو یہ لقب ایسے تھوڑی مل جاتا ہے, اللہ نے کسی لقب نہ ملے, یہ تو نہیں ہوتا. شیر خدا کا لقب ملا تو پیچھے وجہ موجود ہے کہ آپ واقعی میں شیر تھے, اس طور پر کہ آپ بہادر آدمی تھے, ڈرنے والے نہیں تھے, بلکہ رب کے نام پر لڑنے والے تھے, پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے. تو خون کا اثر تو ہوتا ہے نا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیعت نہیں کی اس سے, بلکہ انکار کر دیا, اور آپ یہاں تک کہ اس یزید کی وجہ سے مدینہ پاک کو چھوڑ کر مکہ پاک میں آ گئے. اور مکہ پاک میں آئے تو وہاں پر آپ نے مکہ پاک کے جو خانہ کعبہ ہے اس کا دروازہ جو ہوتا ہے وہاں پر آپ موجود ہوتے ہیں. ایک اور صحابی رسول ہیں وہ آپ کے ساتھ وہاں پر موجود ہوتے ہیں, اور آپ ان سے کچھ باتیں وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ ان کو کہتے ہیں صحابی رسول کے آپ یہیں پر ٹھہرے اور ہم آپ سے بیعت کریں گے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. صحابہ امام حسین ہی کے ساتھ تھے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ یہیں پر ٹھہرے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے انکار کر دیا. کیا کہہ کر آپ نے کہا کہ میرے والد محترم یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مجھے حدیث سنائی تھی. وہ حدیث کیا تھی؟ امام حسین سنا رہے, کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے حدیث سنائی تھی کہ ایک مینڈا ہوگا جو کعبے کی حرمت کو پامال کرے گا, اسے یہاں قتل کر دیا جائے گا. کہا کہ میں یہاں رہ کر وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا, میں اس لیے یہاں سے جانا چاہتا ہوں, یہاں نہیں ٹھہرنا چاہتا, کہ مجھے معلوم ہے مجھے شہید کر دیا جائے گا. یہ خبر تو حضور نے بھی عطا فرما دی تھی نا. اور جبریل امین پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا, جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بھی دی, کربلا کی مٹی بھی پیش کی کہ یہ وہ جگہ ہے
جہاں پر امام حسین، امام علی مقام، امام تشنقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید کیا جائے گا۔ تو آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کا دنیا سے جانا شہادت کے ساتھ، یہ تو مشہور و معروف ہو چکا تھا۔ امام حسین خود بھی جانتے تھے کہ میں نے شہید ہونا ہے، تو آپ کو پتا تھا میں نے شہید ہونا ہے، تو اس وجہ سے وہاں پر نہ رکے مکہ پاک میں کہ میری شہادت تو وہ ہے جو لکھ دی گئی ہے، میں نے تو شہید ہونا ہی ہونا ہے۔ اب اگر میں مکہ میں رہوں اور یزید پلید کا گروہ یہاں پر آ کر خون خرابہ کرے اور یہاں کی حرمت کو پامال کرے تو مجھے یہ برداشت نہیں، میں خود کربلا کی طرف جانے لگا۔ تو امام حسین وہاں پر جاتے ہیں، ان کو بڑا سمجھاتے ہیں، اور دین کیونکہ آپ سچے تھے تو آپ آخری دم تک ان کو سمجھاتے رہے۔ کئی آپ کے خطبے ہیں جس میں آپ نے ان کو سمجھایا کہ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا لال ہوں، میرے ساتھ جنگ نہ کرو، اپنی عاقبت کو خراب نہ کرو، آخرت کو خراب نہ کرو، لیکن نہیں مانے۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 محرم الحرام کے دن انہوں نے شہید کر دیا۔ اب یہاں پر میں جو شروع میں قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ جو معاملات کیے اس کی کیا وجہ تھی اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 50 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ اچھا، یہ آیت نازل کب ہوئی؟ یہ آیت بیسیکلی بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے نازل ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں بنی اسرائیل کے اہل علم جو تھے، یعنی جو ان کے علماء تھے، ان کا ایک گروہ آیا اور آ کر نا انہوں نے حضور سے کچھ باتیں کی۔ ان باتوں کا جو مفہوم خلاصہ بنتا ہے وہ یہ، انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل کے علماء ہیں، عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے، ہم جدھر جائیں گے عوام ادھر جائے گی، اگر ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے تو عوام بھی پڑھ لے گی، ایسا کریں ہم آپ کا کلمہ پڑھنے کو تیار ہیں، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ کہا کہ فلاں قبیلے والوں کے ساتھ ہماری لڑائی ہے، ہم فیصلہ آپ کے پاس لے کے آئیں گے، آپ نے وہ فیصلہ ہمارے حق کے اندر کرنا ہے، ہم سارے ایمان لے آئیں گے، لیکن وہ جو فیصلہ لڑائی کا ہے وہ ہمارے حق کے اندر ہونا چاہیے، ہم ایمان لائیں گے تو ساری قوم پیچھے آ جائے گی۔ جب یہ آیا نا، ان کا یہ قول آ گیا، ان کی بات آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا فحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کے حکم کو چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے جاہلیت پھیل جائے، جاہلیت کا احکام آ جائے؟ حالانکہ اللہ کیا فرماتا ہے، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور یہ کہ اے مسلمان، اے سننے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ذریعے سے ان کے درمیان فیصلہ کرو، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ جاہلیت کا حکم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رب فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، وہ قوم جو یقین رکھنے والی ہے، وہ قوم جو ایمان رکھنے والی ہے، وہ قوم جن کا ایمان پکا ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بڑھ کر کون سی چیز ہوگی؟ تو رب کا جو حکم ہے اس کو نافذ کرنا ہے، ان کے حکم کو نافذ نہیں کرنا۔ یہ جو اپنے دل کے اندر تمنا لیے بیٹھے ہیں، دل کے اندر بات لیے بیٹھے ہیں، دل کے اندر سوچ لیے بیٹھے ہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں کر دے، مطلب کیا کہ فیصلہ غلط کر دے، فیصلہ حق کے خلاف کر دے، ہم ایمان لے کر آ جائیں گے۔ رب نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں کرنا۔ یہ بنی اسرائیلیوں کے متعلق نازل ہوئی۔ اب یہی آیت آپ دیکھ لیں، گویا کہ واقعہ کربلا پورے کا پورا وہ اسی آیت کے پیچھے ہے کہ یزید تھا، یزیدی بھی کہا تھا، یزید تھا، اور امام حسین کو اپنے پیچھے لگانا چاہتا تھا، کس چکر میں کہ میں جو کچھ کرنا کر،
امام حسین اگر اس کی بیعت کر لیتے، نہ کی ہے نہ کرنی تھی، امام حسین اگر اس کی بیعت بالفرض کر لیتے، پیسہ ملنا تھا، دولت ملنی تھی، جائیداد ملنی تھی، دنیا کی عیش و عشرت ملنی تھی، سکون ملنا تھا دنیاوی اعتبار سے، جبکہ آپ کو پتا تھا کہ اس کے خلاف جاؤں گا، اس کی بات نہیں مانوں گا، اس کی بیعت نہیں کروں گا، یہ میرے خلاف جنگ کرے گا، مجھے شہید کرنے کی کوشش کرے گا، دو راستے سامنے ہیں، اس کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بیعت نہیں کرتے تو کس وجہ سے؟ یہی وجہ ہے کہ اپا یبغون، یہ کیا چاہتے ہیں؟ اپا حکم الجاہلیت یبغون، کہ یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں کہ جڑا دل کرے گل منا لئیے؟ نہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے حکم سے بڑھ کر کس کی بات پکی ہے؟ اللہ کے حکم سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہے؟ تو اللہ کا حکم اچھا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئے، اپنی جان، یہ شہید ہو گئے، اپنی جان دے دی، اپنے گھر والوں کی جانوں کو دیا۔ آج ہم ذرا غور کریں نا، میرے رشتہ دار، میرے بیوی بچے میرے سامنے کٹ رہے ہوں، مر رہے ہوں، میرے دل پہ کیا گزرے گی؟ یہاں پر امام علی اصغر سے لے کر امام علی اکبر تک، اور دوسری طرف حضرت عباس علمدار کے بازو کٹنے تک، اپنے جو 7 رفاقات تھے ان کا امام حسین کی گود میں شہید ہونے تک ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کو برداشت کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ یزید تو جو کہتا ہے میں وہ مان لیتا ہوں، کر لو غارت چھوڑ دے، نہیں، رب کے نام پر لٹ رہے ہیں، رب کے نام پر کاٹے جا رہے ہیں، رب کے نام پر شہید کیے جا رہے ہیں۔ یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کا عیش، یہ دنیا کی عزت، یہ دنیا کی آسائشیں، یہ دنیا کی رہائشیں، یہ دنیا کا مال و دولت، یہ ایک طرف چلا جائے، لیکن جہاں پر نانے کے دین کی بات آئے گی میں اس کو ترجیح دوں گا۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، نانا کا دین آ گیا، رب کا دین آ گیا، رب کا حکم آ گیا، تو جو مرضی سامنے آتا جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، دین نہ جائے، دین سے نہیں پھرنا، دین میں خرابی پیدا نہیں کرنی، یہ ہے حسینیت۔ ایک جب اب آخری رات تھی نا، یعنی کہ سمجھ لیں کہ آج رات ہے اور اگلے دن 10 محرم الحرام کا واقعہ پیش آیا، تو رات تو پہلے شروع جو ہوتی ہے اسلامی اعتبار سے، 10 محرم کی رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، سارے دن ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو جب 10 محرم الحرام کی رات تھی، مار کا صبح ہونا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے بھائی حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امام حسین ان سے کہتے ہیں کہ اے عباس، کوئی طریقہ ایسا کرو، کوئی معاملہ ایسا کرو، کچھ ایسا ہو جائے کہ جنگ کل تک ملتوی ہو جائے، آج جنگ نہ ہو۔ 9 محرم کی رات، 9 محرم کا دن گزر گیا، رات شروع ہو گئی تھی 10ویں کی، تو کہا کہ آج شروع نہ ہو، کل ہو جنگ شروع۔ کیوں؟ ڈر گئے تھے؟ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے، شیر کا بیٹا ڈرتا ہے، یہ معاملہ ہی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا اس لیے تاکہ آج کی رات ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم لے رہے ہیں کہ آج ابھی نہ شروع ہو جنگ، کل ہو جائے، آج رات ڈٹ کے عبادت کر لو۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خود بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میرے ابا جان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کے اندر 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، آج میں بھی ادھر بیٹھا ہوں باتیں کر رہا ہوں، آپ بھی تشریف فرمائیں، ہم لوگوں کے سامنے بڑے نیک ہیں، بڑے پارسا ہیں، بڑے ستھرے ہیں، لیکن ہماری حقیقت کیا ہے؟ اللہ تو جانتا ہی ہے نا، اللہ تو ہر چیز جانتا ہے، لیکن ہمارا یہاں پر سے جب میں آپ سے کٹ ہو جاؤں، میری حالت کیا ہے، میری سیرت کیا ہے، میرا کردار کیا ہے، یہ میرے گھر والے جانتے ہیں۔ میں لوگوں کے سامنے اللہ اللہ کرتا رہوں، نمازی بنا رہوں، گھر میں جا کر میرے معاملات کیا ہے، وہاں ببر شیر بن جاؤں، اس کو مارا، اس کو دھاڑا، اس کو چھیڑا، اس کو چھوڑا، یہ کام کروں، گھر میں جا کر فلمیں دیکھوں، ڈرامے دیکھوں، گانے باجے دیکھوں، گناہ والے کام کروں، اور باہر آ کر میں بہت بڑا مولوی بن جاؤں، لوگوں کے سامنے تو ہوں گا میں، لیکن میری حقیقت کیا ہے یہ گھر والوں سے پتہ چلے گی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے کہہ رہے ہیں
کہ ابا جان 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ عبادت. اور پھر وہ جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں سنا رہا تھا, اس میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے آگے خود ارشاد فرمایا کہ جب کہا نا کہ جنگ ملتوی ہو جائے صبح تک تاکہ میں رب کی عبادت کر لوں, نمازیں پڑھوں, پھر آگے خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا رب تبارک و تعالیٰ بڑا خوب جانتا ہے کہ مجھے 4 چیزوں کا ذکر کریں گے کہ مجھے نماز پڑھنا, قرآن پڑھنا, دعا کرنا اور استغفار کرنا کتنا محبوب ہے. یہ میرا رب خوب جانتا ہے. امام حسین, ہم حسینی کے لانے والے, 4 چیزوں کا تذکرہ ہو, امام حسین کہتے ہیں کہ میرا رب جانتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں بڑی پسند ہیں. پہلی چیز نماز پڑھنا. امام حسین رضی اللہ عنہ آخری نماز جو آپ نے پڑھی وہ فجر کی نماز تھی. بعد جماعت نماز ادا کی اپنے خیمے کے اندر. جنگ کا ماحول بناؤ اور اپنے گھر میں بھی بندہ نہ ہو, میدان جنگ کے اندر ہے اور معاملات ایسے ہیں کہ پتہ ہے کہ ابھی جنگ چھڑی تو ابھی چھڑی, اس میں نماز چھوڑی بھی نہیں, نماز بھی پڑھی, جماعت کے ساتھ بھی پڑھی. یہ حسینیت ہے. آج میرے سر میں درد ہو جائے, میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہو جائے, میں نماز چھوڑ دوں اور کہوں کہ میں حسینی ہوں, یہ نہیں. آج مجھے تھوڑی سی تکلیف ہو, میں جماعت چھوڑ دوں, میں کہوں میں حسینی ہوں, ایسا نہیں. امام حسین تو آخری وقت آ گیا, شہید ہو رہے ہیں, نماز ظہر کا وقت ہے. اب اس وقت بھی جب آپ کو شہید کیا جا رہا ہے, آپ اس وقت بھی سجدے کی حالت میں آ گئے کہ دنیا سے جا رہا ہوں تو جو حالت تو سجدے والی بن جائے نا, سجدے کی حالت میں جان جائے نا, رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا ہوں تو سجدے کی حالت میں تو حاضر ہوں نا. یہ امام حسین رضی اللہ عنہ. ہم اپنے آپ کو حسین نہیں کہنے والے, میں امام حسین کے نام پر نیازیں کھانے والا. میں اپنے اوپر غور کروں نا, میرے حالات کیسے ہیں, میں کس ڈگر پر چلا ہوا ہوں. جس سے بندہ محبت کرتا ہے نا اس کے رستے پر چلتا ہے, اس کا رستہ چھوڑتا نہیں ہے. آج دنیاوی بندیاں نے پیچھے سے پے ہیں کہ نہیں پے, یہ میرا لیڈر تو وہ میرا لیڈر تو یہ میرا محبوب تو یہ میرا عاشق تو وہ میرا معشوق, یہ چکروں میں پڑے ہوتے ہیں. پھر ان کی ہم اتباع بھی کر رہے ہوتے ہیں. کسی کو لیڈر بنایا تو اس کی ایکٹنگ کرنے کی پوری بندہ کوشش کرتا ہے. کسی ہیرو کو بندے نے پسند کر لیا, نہیں کرنا چاہیے, کر لیا, اس نے بال ایسے بنوائے تو ایسے کروں گا, داڑھی کے ساتھ ظلم ایسے کیا تو یوں کروں گا, اس نے پینٹ پھٹی ہوئی پہنی تو میں پھٹی ہوئی پہنوں گا, اس نے یہ فلاں کام ایسے کیا تو میں ایسے کروں گا, اس نے اپنے جسم کے بال اتروا دیے تو میں بھی اترواؤں گا, جو اس نے کیا میں وہ کروں گا. کیوں؟ میرا دنیاوی طور پر رول ماڈل میں اس کو بنا کے بیٹھ گیا. نہیں بنانا چاہیے تھا, لیکن بنایا. پیروی کی ہے کہ نہیں کی؟ جس سے بندہ محبت کرتا ہے اس کی پیروی کرتا ہے. میں خود کو حسین نہیں کہنے والا, میں امام حسین کا نام لینے والا, میں ان سے محبت کا دعویٰ رکھنے والا, میں ان کے نام کی نیازیں کھانے والا, ان کے نام پہ پلنے والا. میں نمازی ہوں کہ نہیں ہوں, ذرا غور تو کرنا چاہیے نا اپنی جان کے اوپر بھی. امام حسین رضی اللہ عنہ 3 دن آپ نے پانی نہیں پیا تھا, پانی لبوں تک نہیں لے کر آئے. آج میں 10 محرم الحرام والے دن بھی یہ سوچ رہا تھا, جو نماز ظہر پڑھا کے نکلا تو روڈوں کے اوپر آپ کا بھی تجربہ ہوگا, روڈوں کے اوپر لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور جیسے کھڑا نہیں دیتے ہوتا, روکتے ہیں, گاڑی ہے, بس ہے, موٹر سائیکل ہے, جو بھی ہے, روکتے ہیں, شربت پلاتے ہیں, پانی پلاتے ہیں, جوس پلاتے ہیں, پھر جانے دیتے ہیں, نہیں جانے دیں. امام حسین 3 دن تک پیاسے رہے, پانی نہیں پیا, 10 محرم الحرام کو شہید ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین کی پیاس کے صدقے میں ان کے نانے کی امت کو اتنا پانی پلایا, اس دن میں اتنا پانی پلایا, لوگ منہ موڑ دیتے ہیں کہ اب بس ہو گئی ہے, ہوں پینی پہ ہوتا. میں خود 2-4 جگہ پر قسمیں اٹھا کے جان چھڑائی کہ اللہ کی قسم منن والا جے, ٹھڈ وچ جگہ کوئی نہیں رہی, ہوں معافی دے دو, ہے منن والا, ہوں جگہ کوئی نہیں ہے, کتوں پیواں, معافیاں لے کے سائڈ پہ ہونا پڑتا ہے. امام حسین کی نیاز چل رہی ہے, ان کا کھانے والے ماننے والے بھی بنے. نماز دوسری چیز, آپ نے کہا کہ مجھے قرآن کی تلاوت کا بڑا شوق ہے, کثرت تلاوت قرآن. رمضان گزر گیا, 3-4 ماہ ہو گئے. اب میں سوچوں نا اگر رمضان میں نے قرآن کھولا تھا تو اس کے بعد کھولا ہے کہ نہیں کھولا. رمضان میں جس قرآن کو کھولا تھا الماری کی کس شیلف میں رکھا ہے, کیا یہ بھی یاد رہا کہ نہ رہا؟ کیا یہ بھی میں نے چیک کیا کہ اس کے غلاف کے اوپر دھول آئی ہے کہ نہیں آئی, آئی ہے تو کتنی آئی؟
ذرا میں ان چیزوں کے اوپر غور تو کروں نا، میں نے آخری مرتبہ قرآن کب کھولا ہے؟ ذرا اس چیز کی طرف توجہ جانی چاہیے۔ میں نے قرآن کو صرف اسی لیے تو نہیں رکھ لیا کہ دھی دا بیاہ ہوئے گا تو سر تے رکھ کے سایہ کر کے تے بھیج دیاں گے، یا میں خود مروں گا تو وصیت کر جاؤں گا جی میں مر جاواں تے میری قبر تے 12 حافظ بھاسڑے ہو 10 دہاڑے تک بیٹھے رہتے قرآن پڑھتے رہن۔ یہ اس لیے تو نہیں تھا قرآن۔ قرآن تو رب تبارک و تعالی نازل فرمایا ہے میرے لیے، آپ کے لیے تلاوت کرنی ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے۔ میں قرآن کو ہر روز پکڑوں، چوموں، سر پہ رکھوں، سینے سے لگاؤں، الماری میں رکھ دوں نہ، جو میرے پاس اس کے آنے کا حق تھا کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ کوئی بادشاہ ہو، دنیاوی مثال سے لے لے، وہ بادشاہ خط بھیجے، میں اس خط کو لوں کھولوں نہیں، ہر روز پکڑوں، چوموں، متھے نال لاواں، سر تے رکھاں، سینے نال لاواں، الماری دے وچ رکھ دیواں، تے بادشاہ دے نال سال بعد ملاقات ہووے تے بادشاہ آکھے کہ ہاں جی وہ خط بھیجیا اسی کام کر کے آئے ہیں، تے میں آکھا نہیں بادشاہ سلامت خط میں کھول کے ویکھیا ہی نہیں، نہ میں سمجھیا کہ میں روزانہ انہوں لپدا رہا، چمدا رہا، سینے لاندا رہا، اکھاں نال لاندا رہا، سر تے رکھدا رہا۔ بادشاہ خوش ہوئے گا کہ بڑا کام کر کے آئے بھائی مولوی؟ یہ تو نہیں ہوگا۔ بادشاہ تو کہے گا کہ جی جو لکھا تھا وہ کر کے آنا تھا، وہ تمہیں چومن واسطے نہیں دیتا سی، قرآن رب نے چومنے کے لیے نہیں نازل فرمایا، قرآن کو رب نے نازل فرمایا عمل کرنے کے لیے۔ میں قرآن کو کھولوں نا، کتنے مقامات کے اوپر رب نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ کون ہے ایمان والا؟ میں ہوں، آپ ہیں۔ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ رب کس کو فرما رہا ہے؟ یہ میں اور آپ ہی ہیں جن کو قرآن کہہ رہا ہے، جن کو رب کا فرمان کہہ رہا ہے اے ایمان والو۔ تو جس وقت کسی نے واقعہ جائے، میں اتنے بندہ کو کھلوتے ہے زید نہ آئے، میں کہا زید دیکھو میں گل کو دوجی نہ کراں، انج ہو سکتا ہے میں جے آواز دینی تو گل بھی آکھاں گا۔ رب نے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کتنی مرتبہ قرآن کے اندر کہا، آگے حکم بیان ہے، یہ کرو وہ کرو۔ میرا رب مجھے حکم دے رہا ہے، پکار رہا ہے، اے بندے یہ کرنا ہے تو نے، اے ایمان والے یہ کرنا ہے تو نے۔ میں قرآن نہ کھولنا، نہ پڑھنا، نہ سمجھنا، نہ عمل کرنا۔ میں کیسا حسین؟ امام حسین نیزے کی نوک کے اوپر تلاوت کرنے والے، میرا امام نیزے کے اوپر تلاوت کرے، سر تن سے جدا ہو جائے پھر بھی تلاوت کرے۔ میں آج ان کا نام لینے والا، میں زندگی میں بھی قرآن کو نہ کھولوں۔ یہ کیسی حسینیت ہے؟ یہ حسینیت نہیں ہے۔ یہ اس چیز کو چھوڑنا ہوگا، صرف لنگراں لیتے نیازاں نہیں اسی بننا، عمل والا بھی بننا ہے۔ ہم پہلے نمازی بنے، پہلے عمل والے بنے، پھر نیاز والے بنے۔ آگے تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ مجھے دعا کرنے کا بڑا شوق ہے۔ ہم دعا کتنی مانگتے ہیں ذرا غور تو کرے گا۔ نماز بھی پڑھی تے فٹافٹ نکل گئے، دعا بھی مانگی تے او جی سمجھ بھی نہ آئے۔ دعا مانگے تسلی کے ساتھ مانگے۔ چوتھی چیز آپ نے ارشاد فرمایا استغفار کرنا۔ امام حسین میرا بھی یہ عقیدہ ہے، امید کرتا ہوں آپ کا بھی ہوگا، آپ گناہوں سے پاک ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، آپ گناہوں سے پاک استغفار کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، تاج الانبیاء، سرور انبیاء، آپ گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، ہر روز استغفار کریں۔ میں آج کا حضور کا امتی، امام حسین کا ماننے والا، انہوں نے گناہ نہ ہو وہ استغفار کرتے رہے، رب کو راضی کرتے رہے، میں لکھاں لاکھ گناہ کر کے بھی استغفار نہ کرا۔ یہ کہاں کی حسینیت ہے؟ تو اس چیز کی طرف آنا چاہیے۔ 4 چیزیں عرض کی ہیں، نماز، قرآن، دعا، استغفار۔ ان 4 کا سبق پڑھ لیں اور ان کو یاد رکھیں اور عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل سے نوازے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔